یہ کہانی ہے بلوچستان کے ایک مغربی گاؤں کی، جو کہ عرصہ دراز سے یہاں پر آباد ہے۔ اس گاؤں کا نام دنیا پور ہے۔ لال بخش بھی اسی گاؤں کا رہائشی تھا۔ حال ہی میں لال بخش نے شادی کی تھی، جس کا نام امینہ تھا۔ امینہ نہایت ہی سادگی پسند تھی۔ وہ اپنے تمام کام وقت پر انجام دیتی تھی، جبکہ لال بخش ایک غیر جانبدار انسان تھا۔ وہ سارا دن اپنے آوارہ دوستوں کے ساتھ باہر گزارتا تھا، اور جب بھی لال بخش گھر آتا تو اپنی بیوی امینہ کو تشدد کا نشانہ بناتا۔ امینہ تنہائی میں بیٹھ کر اپنی بے بسی اور بے یار و مددگاری پر رویا کرتی تھی۔ ایک شام جب لال بخش باہر سے آیا تو امینہ چولہے پر بیٹھی تھی۔ لال بخش نے امینہ سے کھانا طلب کیا۔ امینہ نے کہا کہ گھر میں راشن نہ ہونے کی وجہ سے آج میں نے کھانا نہیں بنایا، اور میں خود بھی صبح سے بھوکی بیٹھی ہوں۔ یہ سن کر لال بخش کو غصہ آ گیا۔ لال بخش نے چولہے سے جلتا ہوا لکڑ اٹھایا اور امینہ کے سر میں مارا۔ سر پر گہری چوٹ لگنے کی وجہ سے امینہ موقع پر جان گنوا بیٹھی۔ لال بخش نے جب آگے آ کر دیکھا تو امینہ کے سر سے خون بہہ رہا تھا، اور تب تک امینہ دم توڑ چکی تھی۔ امینہ کی حالت دیکھ کر لال بخش پریشان ہو گیا اور اس ملال میں پڑ گیا کہ اگر کسی نے بھی خدا نخواستہ اسے اس حال میں دیکھ لیا تو وہ پولیس کو خبر دے گا۔ یہ سوچ کر اس نے امینہ کی لاش کو ایک بڑے سے بورے میں ڈال دیا اور اسے اپنے کاندھے پر رکھ کر گاؤں کے ان ویران اور سنسان گلیوں سے ہوتا ہوا ڈرتے ڈرتے آخر کار وہ گاؤں کے بڑے سے ندی تک جا پہنچا۔ اس نے وہ بورا جس میں امینہ کی لاش تھی اس کو ندی میں پھینک دیا اور خود اپنے گھر کی طرف چل پڑا۔ لال بخش اپنے گھر تو پہنچ گیا، مگر ساری رات وہ سو نہیں پایا۔ لال بخش کو اس بات کی پریشانی کھائی جا رہی تھی کہ وہ صبح گاؤں والوں کو کیا جواب دے گا، مگر جیسے تیسے کر کے لال بخش نے رات گزار دی۔ لیکن جیسے ہی صبح ہوئی تو لال بخش نے گاؤں کے چوراہے پر بیٹھ کر بوال مچا دیا اور مگرمچھ کے آنسو بہانے لگا۔ تمام گاؤں والے جمع ہو گئے اور لال بخش سے رونے کا سبب پوچھا تو اس نے بتایا کہ رات میری بیوی کسی کے ساتھ بھاگ گئی ہے۔ تمام گاؤں والوں نے لال بخش کے ساتھ مل کر امینہ کو ڈھونڈنے کی کوشش کی، مگر وہ کہیں بھی نہ ملی۔ سب اس بات پر مطمئن ہو گئے کہ عورت بد کردار تھی، اس لیے وہ بھاگ گئی۔ یہ کہہ کر تمام گاؤں والے اپنے گھروں کی جانب چل پڑے اور لال بخش بھی اپنے دوست کی طرف چلا گیا، جو کہ اس درخت کے نیچے بیٹھ کر سارا دن حقہ پیتا تھا، جس کا نام خیر بخش تھا۔ گاؤں والے اسے پیار سے خیرو بھی کہتے تھے۔ جب شام ہوئی تو لال بخش اپنے گھر کی جانب چل پڑا، اور جیسے ہی لال بخش کا گزر اس ندی سے ہوا تو اسے اپنے پیچھے سے کسی کے گزرنے کا احساس ہوا۔ لال بخش فوراً رک گیا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا، مگر اسے کچھ بھی نہ ملا۔ اس بات کو اپنا وہم بنا کر وہ اپنے گھر کی جانب چل پڑا۔ جیسے ہی لال بخش اپنے گھر پہنچا
تو اس نے دیکھا کہ چولہے پر ہانڈی پک رہی ہے۔ وہ یہ دیکھ کر پریشانی کا شکار ہو گیا، لیکن جب لال بخش نے ہانڈی کی طرف غور سے دیکھا تو اس میں خون ابل رہا تھا۔ یہ دیکھ کر لال بخش کے پیروں تلے زمین ہی نکل گئی۔ لال بخش کو کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر اس کے ساتھ یہ کیا ہو رہا ہے۔ لال بخش ابھی اسی کشمکش میں تھا کہ اوپر سے وہ بورا گرا جس میں لال بخش نے امینا کی لاش کو ڈال کر ندی میں پھینکا تھا۔ یہ دیکھ کر لال بخش باہر کی جانب بھاگا اور بھاگتے بھاگتے خیرو کے گھر پہنچ گیا۔ خیرو بھی ابھی سونے کی تیاری میں تھا کہ اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ جب خیرو نے دروازہ کھول کر دیکھا، اس کا دوست لال بخش کھڑا تھا جو کہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہا تھا۔ لال بخش کو روتا دیکھ کر خیرو کا منہ کھلا کا کھلا ہی رہ گیا۔ لال بخش نے روتے روتے خیرو کو وہ تمام باتیں بتائیں جو کہ اس کے ساتھ رونما ہوئے۔ یہ کہانی سن کر خیرو کے چہرے پر زردی چھا گئی۔ اس نے لال بخش کو اپنے ساتھ اپنے گھر میں بٹھا کر تسلی دی اور لال بخش کو اپنے کمرے میں اپنے ساتھ سلایا۔ جب آدھی رات کو خیرو کی آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا کہ لال بخش اپنے بستر پر نہیں تھا۔ خیرو کافی پریشانی کے عالم میں گر گیا۔ خیرو نے اپنے گھر کے ہر کمرے میں لال بخش کو ڈھونڈا مگر وہ اسے کہیں بھی نہ ملا۔ اس کے بعد وہ باہر صحن میں آیا اور سوچنے لگا کہ آخر لال بخش گیا کہاں۔ کافی دیر سوچنے کے بعد خیرو کو خیال آیا کہ کیوں نہ گاؤں والوں سے مدد مانگی جائے۔ خیرو نے تمام گاؤں والوں کو اکٹھا کیا اور ان سب کو لال بخش کا سارا ماجرا سنایا۔ گاؤں والوں نے یہ فیصلہ کیا کہ سب کے سب ساتھ ہو کر لال بخش کو ڈھونڈیں گے۔ وہ لال بخش کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے ندی تک پہنچے تو تمام گاؤں والوں کے قدم زمین ریز ہو گئے۔ انہوں نے دیکھا کہ لال بخش کے گلے میں ایک بڑا سا پھندا ہے، اس کے سر سے خون بھی جاری ہے۔ یہ دیکھ کر گاؤں والوں کا دل تو ڈر سے دہل اٹھا۔ گاؤں والوں نے جیسے ہی لال بخش کی طرف بڑھنے کی کوشش کی تو انہوں نے دیکھا کہ ندی سے ایک عورت نکلی جس کے سر پر ایک بڑا سا مٹکا بھی ہے۔ جب گاؤں والوں نے غور سے دیکھا تو وہ لال بخش کی بیوی امینا تھی جس کی شکل بالکل چڑیلوں جیسی تھی، اور وہ گاؤں والوں سے مخاطب ہو کر بولی کہ میں نے لال بخش سے اپنا بدلہ لیا ہے۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے غائب ہو گئی۔ اور آج بھی اس گاؤں کے مرد اگر بے وجہ کسی عورت پر ہاتھ اٹھاتے ہیں تو امینا ان کے ساتھ بھی وہی سلوک کرتی ہے جو اس نے لال بخش کے ساتھ کیا تھا۔